أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحكيم إلى صراط العزيز الحميد صدق الله مولانا العظيم. سامعین گرامی، ہمارے پروگرام 5 منٹ قرآن کریم کے ساتھ، اس میں میں نے سورہ ابراہیم کی پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کتاب انزلناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کتاب ہم نے آپ کی جانب بھیجی ہے وہ اس لیے بھیجی ہے کہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی جانب لے جائیں، ظلمات سے آپ ان کو نور کی جانب، گمراہیوں سے آپ ان کو نکال کے ہدایت کی جانب لے جائیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کے رب کی اذن سے، اس کے حکم سے. اِلَى صراط العزیز الحمید، اس خدا کے راستے کی جانب جو بہت ہی غالب اور تمام اعلیٰ ترین صفات کا حامل ہے. خاص طور پر ناظرین گرامی، ایک بات کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو لوگوں کو روشنیوں کی جانب لے جائیں گے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ علم کے زور پر کسی کو ہدایت نہیں ملتی، اللہ کی جانب سے منظوری ہوتی ہے تو کوئی ہدایت یافتہ ہوتا ہے. اور پچھلے لیکچر میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کتاب ہدایت کیسے ہے کہ قرآن خود اپنے بارے میں دعویٰ کرتا ہے، اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. یہ کتاب وہ ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے کی جانب لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے. ناظرین گرامی، قرآن تو سرچشمہ ہدایت ہے، اس کے کئی پہلو ہیں اور آمدہ شارٹ لیکچرز میں ہم ان کا جائزہ لیتے رہیں گے. اس کا ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ زمانہ قبل از تاریخ کے جتنے واقعات ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی اتھینٹک اور پکی اطلاع آپ کو ملتی ہے تو وہ قرآن کریم کے ذریعے. تخلیق آدم کا مسئلہ ہو، کائنات کی تخلیق کا مسئلہ ہو، سیلیسٹیل سفیئرز جو ہیں، اجرام فلکی جو ہیں، یہ بڑے بڑے کرے جو اوپر ہمیں فضاؤں میں اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان کی گردش کے بارے میں، کائنات کے وسیع پذیر ہونے کے بارے میں، جس طرح اللہ نے کہا کہ ہم آسمانوں کو ہم پھیلاتے جائیں گے. بہت ساری چیزیں جیسے جیسے انسانی علم آگے بڑھے گا وہ آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آتی جائیں گی. لیکن قرآن کریم نے تو 6236 آیات میں کم و بیش 850 900 یا 200، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں 1000 کے قریب آیات میں قرآن کریم نے قوانین فطرت کو بیان کر دیا. اچھا، جب میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم نے اس قانون فطرت کو یا لا آف نیچر کو بیان کیا، اس سے ہمارا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ قرآن کریم کوئی سائنس کی کتاب ہے، فزکس یا کیمسٹری کی کتاب ہے. ہاں، یہ اس چیز کی جانب اشارہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کائنات کو کچھ طے شدہ اصولوں کے تحت اس کارخانہ حیات کو رواں دواں رکھا ہے، اور جو کائنات کی جو اصول جن کے تحت کائنات چلتی ہے، وہ افراد کے لیے یا کسی ایک گروپ کے لیے وہ قانون اللہ کبھی نہیں بدلتا، وہ سب کے لیے بدلتا ہے. آگ ہر کسی کو جلاتی ہے، جو بھی محنت کرتا ہے وہ ترقی کرتا ہے. اس طرح کے جو سارے قوانین ہیں وہ ساری انسانیت پر لاگو ہوتے ہیں. اور ناظرین گرامی، نباتات، ان کی افزائش، ان میں ریپروڈکشن، جانوروں کی اقسام کیا ہیں اور جانوروں سے آپ کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ جو سارے قوانین ہیں، یہ جو اللہ کی تخلیقات ہیں، یہ ساری قرآن میں جا بجا ہمیں
ان کی جانب اشارہ ملتا ہے اور ہمیں مہمیز دی جاتی ہے کہ آپ اللہ میاں کی تخلیق پہ غور کریں اور اس کو آپ کھوج لگانے کی کوشش کریں کہ یہ کائنات ہے کیا۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ ایک انسانی معاشرہ، خدا شناس معاشرہ کیسے بنتا ہے، لوگوں کے مابین مساوات کس طرح قائم ہوتی ہے، اور ایک خدا شناس معاشرہ بنانے کے لیے آخر انصاف کیوں ضروری ہے، اور وہ معاشرہ جس کو ہم جہاں یونٹی آف مین کائنڈ ہو، سارے انسان برابر ہوں، جس طرح قرآن نے کہا، خود قرآن نے دعویٰ کیا کہ خلقکم من نفس واحدہ، بھئی تم نے آپس میں کس طرح طبقات بنا رکھے ہیں، کلاسز کی سوسائٹی کس طرح بنا رکھی ہے، ہم نے تو سارے انسانوں کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ تو ناظرین گرامی، یہ زندگی کے بہت سارے آسپیکٹس جو ہماری نفسیاتی زندگی سے، معاشی زندگی سے، سیاسی زندگی سے، معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں، قرآن ان کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ میں یہ واضح کر دوں کہ قرآن کو جب ہم ہدایت کا منبع اور ہدایت کا سرچشمہ کہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح ہماری اسمبلیوں میں بل پاس ہوتے ہیں یا انیکٹمنٹ ہوتی ہے یا آرڈیننس جاری ہوتے ہیں، ایسے آرڈیننس قرآن میں نہیں دیے گئے۔ قرآن میں رہنما اصول آپ کی سیاست کے لیے، آپ کی معاشرت کے لیے، ایک اچھا معاشرہ پیدا کرنے کے لیے رہنما اصولوں کی جانب ہدایت کر دی گئی ہے، اور اللہ نے اپنے پیمانے بھی بیان کر دیے۔ اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہتر وہی ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ ہم قرآن کے ان موضوعات کو ہم آئندہ بھی بیان کرتے رہیں گے۔ میں حضرت قتادہ کی یہ تابعی ہیں جو مجھے یاد پڑتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی شاگردوں میں سے ہیں، یہ قرآن کریم کی بارے میں کہا فرمایا کرتے تھے، اور میں الدر المنصور جلال الدین سیوطی سے نقل کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے تھے کہ ان القرآن یدلکم علی دائکم و دوائکم، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تمہاری بیماریوں کی بھی تشخیص کرتی ہے اور ان کا علاج بھی بتاتی ہے۔ ہم آمدہ لیکچرز میں ان سارے موضوعات پر انشاءاللہ اختصار کے ساتھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ جی۔